نہایت مختصر انداز میں اور خوبصورت انداز میں آقا کی بارگاہ میں سناخانی پیش فرما رہے جناب حضرت علامہ وقاص صاحب چشتی صاحب. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اللہ اللہ وہ امی وہ استاذ کل، مچ گیا جس کی بیست میں مکے میں غل، رہبر انس و جان منتہائے سبل، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اور در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. نہایت ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں عظیم اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنے مواز حسنہ سے نوازے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چہرہ بددہا مرحبا مرحبا، چہرہ بددہا مرحبا مرحبا، خطیب پاکستان زندہ باد، خطیب پاکستان زندہ باد. الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق اللہ العظیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی آلہ اللہ، وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء، معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین. فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اپنے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا. دوستو، آپ نشان لگا لو اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگا لو جو نافرمان ہے. آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا. فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے. اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی.
बल्कि जिल्लत और रसवाई का सामना करना होगा। जवानों, इज्जत से जीना चाहते हो तो इन बूढ़ों की इज्जत करो, और अगर ये रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान हमसे नाराज हो जाएगा। तकरीबन आज से एक अशरा पहले की कहानी है। मैं एक सफर में था तो मुझे सरे राह सड़क किनारे एक बूढ़ा मिला। खुदा झूठ ना बुलाए तो उस बूढ़े की उम्र 80 बरस थी। दूध की तरह सफेद दाढ़ी है, हाथ में असा, सर पे कपड़ों की गठड़ी है, चिलचिलाती कड़कती धूप है और सारा बदन पसीने से शराबूर है, और अपनी दुनिया में खोया हुआ न जाने अपने खुदा से क्या बातें कर रहा था। उतरा हुआ चेहरा है। गुजरते कदम रुक के मैंने उन्हें साथ बैठा लिया और मैंने महसूस किया ये बूढ़ा जख्मी है, और ये जख्म किसी पराये ने नहीं, अपने ने दिए। मैंने उस उलझी हुई शख्सियत से उलझी उलझी बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, कहाँ के इरादे हैं? उन्होंने मुझे मंजिल से आगाह किया। मैंने कहा, बाबा जी गाड़ी पे बैठ जाते, करीब ही तो अड्डा था। फरमाते, मेरे पास किराया नहीं है। मैंने कहा, बाबा जी बेटे को साथ ले लेते। जब बेटे का जिक्र किया तो बूढ़े का लहजा टूट गया। छम छम आंखें बरसने लगी, कप कपाते होंठ हैं। मुझे फरमाते, मौलवी साहब आज बेटे ने घर से निकाल दिया है। घर से वालिद को नहीं भाई, रब की रहमतों को निकाल दिया। ये रूठ के चले गए तो रास्ता मांगोगे, रास्ता मिलेगा नहीं। सारी जिंदगी भटकते रहोगे, उलझते रहोगे, मंजिल नहीं मिलेगी। ये नाराज चले गए तो अर्श का रहमान नाराज हो जाएगा, और अगर ये राजी हैं तो सोना रब राजी है। आपने 1000 बार उलमा से ये वाकया सुन रखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से अर्ज करते हैं, या अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? तो फरमाया, फलां कसाई। आप उसका अमल ढूंढने के लिए उसकी दुकान पे आ गए, और देखते क्या है कि वो गोश्त काटता है और जो अच्छा है वो साइड पे रख लेता है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके मेहमान बनते हैं और अपने बारे में खबर नहीं देते कि मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम। मेहमान बन करके उसके घर तक आए। अच्छा, जब वो घर में दाखिल हुए तो ऐसा नहीं हुआ जवानों कि वो नजरें चुरा के पीछे हुजरे में चला गया। उमूमन जिस तरह हमारे रवैये हैं, 30 की बोतल 50 का बर्गर, ये माँ बाप से छुपा के हम हुजरे में ले जाते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बीवी की खिदमत ना करो, जरूर करो। देखें, आपकी खातिर माँ बाप, बहन भाई, सहेलियां सब कुछ छोड़ के आई है। उसकी खिदमत आपके कंधों पे है, आपका अखलाकी हक बनता है, तकाजे हैं आप पे। लेकिन मेरा कहना यह है भाई, जो मुकद्दम रिश्ते हैं, जिन्होंने पाला पोसा जवान किया, आज यहां लाके खड़ा किया, इंतहाई माजरत से थोड़ा सा तल्ख जुमला है लेकिन कबूल कीजिएगा, क्या 100 रुपया माँ बाप से छुपा के ले जाते हुए क्या हमें शर्म नहीं आती? माजरत से कहूंगा, क्या हैसियत है यार 100 रुपए की? मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, जब हम घर में दाखिल हुए तो नजरें नहीं चुराई उसने, बल्कि उसने घर में दाखिल होते ही सबसे पहला काम यह किया, उसने लकड़ियां जमा की, आग जलाई, उस पे हंडियां रखी, अपने हाथों से खाना बनाया। नशा देखो कैसा है साहिब। जब खाना पक गया तो एक चारपाई पे नहीफ सी गुड़िया थी, उसे उठाया और अपने हाथों से नवाले तोड़ तोड़ के उसके मुंह में रखे। जब उस बूढ़ी मां ने खाना खा लिया तो वो कुछ कहने लगी, आवाज कमजोर थी जो कानों तक ना पहुंची। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, ये कौन है? तो उसने अर्ज किया, ये मेरे माँ जी है। फरमाया, यार ये कुछ कह रहे हैं। तो वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। वो कहता है कि भाई, मेरी मां कहती है कि अल्लाह जन्नत में तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस अता फरमाए। बड़ा
ताज्जुब से कहता है, अब आप ही बताएं कहां अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम और कहां मैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। सुभान अल्लाह। खिदमत ने जन्नत में नबी का पड़ोस अदा किया। और भाई ये राजी हैं तो रब राजी है। अल्लाह मेरे वालिद गिरामी की कामिल मग़फ़िरत फरमाए। मैंने अपनी दादी अम्मा से उनकी जिंदगी में और दुनिया से जाने के बाद एक बार नहीं कई बार ये कलेमात सुने हैं। वो अपने बेटे के लिए ये अक्सर कहा करती थी कि मेरा बेटा मेरे लिए बोड़ के दरख्त की तरह है। मेरे वालिद ने अपनी वालिदा की बड़ी खिदमत की है और उनकी सांसें टूट रही थी तो माँ के लबों पर बेटे के लिए ये कलेमात थे। ये बोड़ के दरख्त की मिसाल क्यों दी उन्होंने? इसका साया बड़ा घना होता है, नीचे बैठने वाले आसूदगी महसूस करते हैं। उनकी सुबह का आगाज माँ के दीदार से होता था। कोई अच्छा फल आता है तो वो माँ की खिदमत में पेश करते थे। पाँव दबाना, पाँव चूमना, ये फख्र एजाज था उनका। तो सादतमंद बेटे वालिदैन के लोगों पर दुआएं हर वक्त मचलती रहती है। तो भाई दुआ करवाया ना करो, दुआएं लिया करो। काम ही ऐसे करो कि माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ किया करें। हम मस्जिद में आके भी मिन्नत करते हैं, शहर की चौखट पे भी जाके हाथ फैलाते हैं, हाजियों के काफिलों से भी कहते हैं दुआ करो। लेकिन कायनात में एक अजीम रिश्ता है साहिब, वो दुआ तो करते ही हैं लेकिन दुआ लिया करो, अपने रवैये से लिया करो। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। जो माँ बाप जो होते हैं ये बोड़ के दरख्त की तरह होते हैं। हमारे देहातों में जब लाइट चली जाए ना, आप भी देहाती हो, मेरा भी ताल्लुक एक देहात से है, जब लाइट चली जाए तो हम चार पाइयां उठा के बोर्ड के नीचे आ जाते हैं। उसका साया बड़ा मशहूर है, वो गर्मियों में ठंडा होता है, सर्दियों में गर्म होता है। जो नीचे बैठे होते हैं वो आसूदगी महसूस करते हैं, लेकिन ये एहसास नहीं होता कि इस दरख्त ने अपने ऊपर धूप कितनी बर्दाश्त की है, कितनी धूप बर्दाश्त करके हमें सब ठंडा साया दिया। कदरे नेमत ज़वाले नेमत के बाद होती है। उस दरख्त की कदर उस वक्त होती है जब उसको काट लिया जाए। यार अगर फिर वहां जाकर के कोई चारपाई लेके जाए, आसूदा होगा? दीवार का साया ढूंढोगे तो आसूदगी नहीं मिलेगी। माँ बाप जो होते हैं ये बोड़ के दरख्त की तरह होते हैं। ये सारे जमाने के दुख, ये सारे जमाने की आजमाइशें, ये सारे जमाने की तकलीफें अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद को तद्दी हवा नहीं लगने देते। मैं रात का मुसाफिर हूं, अक्सर लेट घर जाता हूं। जब भी किसी बड़े शहर से मेरा गुजर हो रात 2 बजे 3 बजे, तो मैं देखता हूं फैक्ट्रियों से लोग काम से फारिग होकर घरों की तरफ जा रहे होते हैं। उसमें बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं। जवानों को देख के मुझे ताज्जुब नहीं होता, बात समझ में आती है कि इनके कुछ ख्वाब सपने हैं। ये हमसाए के घर से बड़ा घर और हमसाए के घर में खड़ी गाड़ी से बड़ी गाड़ी चाहते हैं। ये ख्वाबों की दुनिया में है और उसकी जो है वो तकमील के लिए 20-20 घंटे मुशक्कत में है। ताज्जुब नहीं होता, ताज्जुब बूढ़ों को देख के होता है कि ये वक्त तो आराम का है, खिदमत करवाने का है, कदमों में चलने की सकत नहीं। क्या मुसीबत पड़ी है 18-18 घंटे फैक्ट्रियों में धक्के खाने की? फिर ख्याल आता है ये पेट लगा है, इसकी भी तो आग बुझानी है। शायद कि ये पेट के कुछ मुतालबे ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए 18 घंटे काम। लेकिन उम्र देखता हूं कि मुंह में दांत नहीं, अनवा अक़साम के खाने फल खा नहीं सकते। अपनी जात पे ये बूढ़ा क्या खर्च करता होगा? सुबह चाय रस, रात को दलिया। अपनी जात पे 50 रुपए खर्च करने वाला बूढ़ा फैक्ट्री में 18-18 घंटे धक्के क्यों खाता है? मैं वालिदैन की अजमत को सलाम करता हूं। इनके पेशे नजर होता है, पहले बच्चे छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, अब कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, अब तालीमी अखराजात बढ़ गए। उन्हें पूरा करने के लिए 18-18 घंटे बूढ़ा बाप फैक्ट्रियों में धक्के खा रहा है, मिस्त्रियों के पीछे दाबड़े उठा रहा है। और हमारी बूढ़ी माँ घर में सिलाई मशीन चला रही है, नजर वाली ऐनक लग गई, फुटबॉल सी रही है, कई बार हाथ जख्मी हुए। शहर में आके पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है और कितनी मुशक्कत से मेरी माँ ने, आपकी माँ ने हमें पाला पोसा, यहां तक लाके खड़ा किया। हमें बड़ा देखने के लिए वो खुद हारे।
बूढ़ा बाप फैक्ट्री में, बूढ़ी माँ घर में मुशक्कत कर रही है, किस लिए कि ये बड़े हमें नजर आए। और उनके पेश नजर जवाना ये भी होता है कि चलो हम तो नहीं पढ़े, कल को हमारी औलाद हमारी जगह पे ना आके खड़ी हो। लेकिन सद अफसोस जब हम बड़े हुए तो माँ बाप छोटे हो गए। अब बेटा बाप का तारुफ कराते हुए भी शर्माता है। मेरी दीवार के मुत्तसिल मेरे हमसाया जो है वो जूते गांठ गांठ करके अपनी औलाद को पढ़ाता है। लाहौर चले गए, अच्छा रोजगार मिला, बूढ़ा बाप देहात से सौगात ले गया, वो गन्ने गुड़ वगैरह। उस दिन उसके दोस्त भी आए हुए थे, मुलाकात करके कमरे से दूसरे कमरे आने लगा तो किसी दोस्त ने कहा ये बूढ़ा कौन है? तो उसने कहा ये देहात में हमारा मुलाजिम है और ये हमारी खिदमत नौकरों की तरह करते हैं। लेकिन नकमी औलाद को तो नौकर नहीं समझना चाहिए। आज तारुफ कराते हुए भी शर्माते हो। मुझे सरेराह एक बूढ़ा मिला, वो दाने भून रहा था, उसका हाथ भी काम नहीं कर रहा। मैंने कहा बाबा इस उम्र में भी काम करते हो? बड़े भोले अंदाज में मुझे फरमाते, मौलवी साहब मेरा पुत्र 14वीं क्लास में पढ़ता है। अल्लाह अकबर, इस प्यार को किस तराजू पे तोलोगे? उन्होंने हमें बड़ा देखने के लिए इतनी मुशक्कत की और आज तारुफ कराते हुए भी शर्माते हो। और यार माँ बाप को इंग्लिश का कोई टेढ़ा मेढ़ा लफ्ज बोल देना तो औलाद मजाक उड़ाती है। हम कहते 4 लफ्ज पढ़ लेते ना, 4 क्लासें पढ़ लेते हो, आज बात करने के आपको सलीके आते हैं। और तुम्हें सिखाते सिखाते कमर में खम आ गया, परदेश के धक्के खाते रहे, फैक्ट्रियों में गालियां खाई आपकी खातर, मिस्त्रियों के पीछे धावड़े उठाए और आज जुबान है मुंह में और बोलते हुए ख्याल भी नहीं आया किससे बात कर रहे हैं। कायनात में इतना बड़ा मुहसिन भी कोई होगा जितने एहसान मां बाप ने हमारे ऊपर किए? साद अफसोस साहेब। लेकिन मेरा कहना है भाई तुम बहुत बड़े अल्लामा हो, बहुत बड़े मुफ्ती हो, बहुत बड़े पीर हो, बहुत बड़े सियासतदान हो, बहुत बड़े अफसर हो। जब घर जाओ ना तो ये सारे स्टार उतार के जाया करो। जब घर में दाखिल हुआ करो तो वही 25 साल पुराना बबलू बन के जाया करो। मां जो तुम्हें प्यार से पप्पू कहती थी वो बन के जाया करो। इमाम आजम कितना कादावर शख्स है यार। अपने उस्ताद हजरत हम्माद की मसनद पे बैठे हैं। मां कहती बेटे मैंने फला बूढ़े आलिम से मसला पूछने, सवारी तैयार करो। इमाम आजम ये नहीं कहते मां तेरा बेटा खुद आलिम है, सवाल करो जवाब दूंगा, दलाइल के अंबार लगा दूंगा, तशफ़ी ना हुई तो फिर जाऊंगा। और जिस शख्स के पास मुझे ले जा रही हो गो के वो उम्र में मुझसे बड़ा है, लेकिन इल्म में वो मुझसे बड़ा नहीं, वो मुझसे खुद इस्लाह चाहता है। उसके पास जाने से मेरी तौकीर कम होती है। बेटा बहस नहीं करता, सवारी तैयार करता है। मां को सवारी पे बैठाते हैं, खुद नुकेल पकड़ते हैं और उस बूढ़े आलिम के दरवाजे पे जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं इमाम आजम को देख के शर्मिंदा हो जाते हैं कि ये तो मुझसे बड़े आलिम है। और आप फरमा दे मेरी वालिदा ने आपसे कोई मसला पूछने, इनकी तशफ़ी फरमा दे। जवाब ना आता तो इमाम आजम कान में आहिस्ता आवाज में फरमाते और फिर फरमाते मेरी मां को थोड़ी सी ऊंची आवाज में मसला बयान करो। ओ जब इनके पास जाया करो तो बड़ा बनकर ना जाया करो, इनके पास जाओ तो छोटा बन के जाया करो। ये बचपने की मासूमियत जो ये खत्म नहीं होनी चाहिए। मुगालिबन वासम अली वासम ने कहा था ना कि ये अंदर का जो बच्चा है ना ये नहीं मरना चाहिए। जिस दिन ये मर गया समझ लो बंदा ही मर गया। हमारे अंदर गर्दनों में सरिये नहीं गार्डर आ जाते हैं। ठीक है अब 18वें स्केल के अफसर हो, बहुत बड़ा तो तुम्हारा नाम है, पूरे जिले के मालिक हो, लेकिन माँ बाप के सामने तो वही बचपने की मासूमियत होनी चाहिए ना। वो अंदर का बच्चा तो नहीं ना मरना चाहिए। लेकिन अब माँ बाप डरते हैं औलाद से। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ मुंह करते हैं, कमीज के बटन खोलते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं और क्या फरमाते इन्नी लाजिदु रिहर रहमान, मुझे यमन की तरफ से यार की खुशबू आती है। वहां एक बड़ा मोतबर नाम था अब ऐसे करनी रदी अल्लाह ताला, सारी जिंदगी मुलाकात नहीं हुई हुजूर से, शर्फ सहाबियत से मुमताज नहीं हुए, लेकिन खैरुत ताबईन का लक़ब पाए। एजाज कितना बड़ा है साहिब। हुजूर फरमाते अवैस मिले ना जब कभी आपको सहाबा को फरमाया तो फरमाया उससे कहना कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करना। सारी जिंदगी हुजूर से मुलाकात क्यों नहीं हुई? उनकी एक बूढ़ी मां थी, आंखों से नाबीना थी,
پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، خدمت نے روک لیا. تو شرف کتنا بڑا، خیر التابعین کا شرف کتنا بڑا. حضور فرماتے میری امت کی مغفرت کی دعا کروانا. یہ کس وجہ سے؟ یہ خدمت کی وجہ سے. بایزید بستامی تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام گزرے ہیں. ایک دن والدہ سے کہا ماں اپنے حق معاف کر دو، اللہ کو راضی کرنا ہے. حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا ہے، بلکہ اس بات کی رخصت مانگ رہے اللہ کو راضی کرنا ہے. ماں نے کہا شوق سے جاؤ. فرماتے جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، وے سر اس راگ دی. نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب، علامہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. فرماتے 12 سال میں جنگلوں میں اس کی یاد میں، اس کی طلب میں تڑپتا اور اس کی راہوں میں رہا. فرماتے 12 سال بعد میں ایک دن سفر میں تھا، سرے راہ گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلو. سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں. فرماتے دستک دینے لگا تو ایک آواز سنائی دی گئی، اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو. یہ آواز ہمسائے کی نہیں تھی، یہ آواز کسی فرشتے کی نہیں تھی، بلکہ یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی. فرماتے سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں اور میں دروازے کے پاس کھڑا رہا اس خیال سے کہ ماں جب بیدار ہوگی ماں کے قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا. تہجد کا وقت ہوا، ماں بیدار ہوئی اور آپ فرماتے میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹے ٹھہرو میں دروازہ کھولتی ہوں. فرماتے دروازہ کھولا، میری حالت کو میری ماں نے دیکھا. تن پہ پیرہن پھٹا تھا، میری داڑھی میں راکھ ہٹی تھی، ایڑیاں بھی پھٹی تھی. مجھے دیکھا تو کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا مالک بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا اور تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا. بایزید بستامی فرماتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی. میں جنگلوں سے مالک تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے. اور بھائی جس نے جو پایا ہے خدمت سے پایا ہے. میں نے ابن کثیر میں ایک واقعہ پڑھا ہے، ایک شخص، یہ پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے، ایک شخص 4 بیٹے رکھتا تھا اور وہ خود زندگی موت سے جنگ لڑنے لگا. بول و براز چارپائی پہ ہے. جو سب سے چھوٹا تھا اس نے تینوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس وقت والد زندگی موت سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے. عجیب سا فیصلہ یہ ہے کہ اگر والد کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اگر آپ کرو تو آپ کو نہیں ملے گا. تینوں نے نظریں ملائی، کہا والد تمہارا دولت ہماری. وہ دولت لے اڑے اور اس نے والد رکھا اور اس کا لالچ بھی یہی تھا، آرزو بھی یہی تھی کہ میں بوڑھے باپ کی خدمت کروں. اتنی خدمت کی کہ تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا اس نے بھرپور اپنے والد کی خدمت کی. سانسیں ٹوٹنے لگی. ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں جب والد خوش ہو یا والدہ ہو گئے جا پتر تینو ست ہی خیرات ہے. تو یہ لفظ زبان پہ آگے کہ بیٹے میں راضی ہوں. جس کا والد راضی اس کا رب راضی. ایک شخص سویا، کوئی اللہ والا خواب میں آیا، کہا بیٹے فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ. کہا برکت ہے؟ کہا برکت نہیں، کیونکہ کثرت اور ہے برکت اور ہے. دوسرے دن پھر ملے، کہا وہاں 10 درہم ہے. کہا برکت ہے؟ کہا برکت نہیں. تیسرے دن ملے، کہا وہاں 1 درہم ہے. کہا برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے. سبحان اللہ. درہم اٹھایا، بازار چلے گئے. وہاں ایک صاحب آواز دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لے آیا، پیٹ چاک کیے، 2 موتی نکلے. موتی لے کے بازار آیا. سنار نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت. بھلا زمانہ تھا، آج تو دھا لگا لیتے ہیں نا. بات سے وقت تک پہنچی، اس نے جواب ہی بلائے. اس 1 موتی کی قیمت کیا ہوتا ہے بھائی جوانوں؟ 1000 درہم، 10,000 درہم نہیں صاحب. اس 1 موتی کی قیمت 30 خچر. ان پہ جتنا سونا لاد دیا جائے 1 موتی کی قیمت طے پاتی ہے. وہ سونا گھر لے جاتا ہے. بادشاہ دوبارہ بلاتا ہے، کہا تیرے پاس اور کوئی موتی ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں. کہا وہی ریٹ؟ کہا نہیں.
اب ریٹ بدل گیا. کہا کیا مانگتے ہو؟ یہ نہیں کہا 40 دے دو، کہا ڈبل لوں گا. اس نے 60 خچروں پہ سونا لاد کے دیا، گھر لے آیا. یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر وہ شخص ٹھہرا. کون جوانوں؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی. اور یہ دولت ہی سب کچھ نہیں، یہ ٹگئی سب کچھ نہیں. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، اور ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. رب دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت پہ بھی سر پر عزت کی دستار ہوگی. ہم دیکھتے ہیں جب وراثت تقسیم ہوتی ہے نا تو بھائی آپس میں الجھتے ہیں، یہ پلاٹ تمہارا اور یہ فیکٹری ہماری، اور مجھے پیچھے جو گلی والا مکان دے دیا جو 10 سال بعد اس کا ریٹ یہی رہے گا. بھائی جھگڑے جائیداد پہ، بھائی جھگڑے زمینوں پہ، بھائی جھگڑے دولت پہ. بچپن میں یہ لڑائی نہیں ہوتی تھی، بچپن میں یہی لڑائی، میں بھی گھر جاتا ہوں تو یہی لڑائی ہوتی ہے کہ پاپا میرے ہیں تو ماما میری. بچپن کی لڑائی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے میں جب ماں باپ آتے نا، اولاد اتنی دیری خدمت عزت تھوڑی بہت کرتی جب تک وہ ان کے ہوتے نا کندھوں پہ سارے معاملات. جب خود کفیل ہوتے تو پھر ان کے احسانات کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں. تو اس وقت یہ تماشا دیکھنے والا ہے. وراثت پہ جھگڑا ہوا، لیکن جب ماں باپ کی باری آتی ہے تو ہر بیٹے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ دوسرے کے کھاتے میں چلے جائے. ایک نکما کہتا ہے تمہیں تو پتا میرے بچے زیادہ ہے، گھر چھوٹا ہے اور میرے خرچے بھی زیادہ ہیں. اور یار یہ بات کرتے ہوئے خیال ہی نہیں آیا تمہارے پاس باپ کے لیے چارپائی نہیں، باپ کو 2 وقت کا دینے کے لیے کھانا نہیں. تم پیچھے پلٹ کے تو دیکھو، ماضی کی اوراق کو پلٹو، کہاں کہاں بھی دھکے کھائے. 5 بھائی تھے تم، ایسا نہیں ہو کہ 3 کو دارالامان میں چھوڑ آیا ہو کہ مجھ سے نہیں ان کا بوجھ اٹھایا جاتا. کیا مصیبت پڑی ہے 18 گھنٹے کام کرنے کی. ہمارے اسٹیٹس کا بھی خیال رکھا. ہم جن بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے وہ اگر امیروں کے تھے نا تو ہماری جیب میں اتنے پیسے ڈال کے بھیجے کہ بچے احساس سے کم تری کا شکار نہ ہو. اور آج کہتے باپ کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. اور یہ بات کرتے خدا کا خوف کھو یار. آج کہتے ہیں یہ چڑچڑے ہو گئے ہیں، یہ بات بات پہ بحث کرتے ہیں. تم اپنا بچپن دیکھ لو، تمہاری حالت کیا تھی. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. خدمت سے جی چرانے والے بچے ساری زندگی راستہ مانگتے ہیں لیکن راستہ نہیں ملتا. ان کی قدر کرو. میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، فرمایا صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں. عرض کیا کر ارشاد فرمائیے، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، اور جھوٹی گواہی دینا. بڑے گناہوں میں جوانوں یہ گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، باب الفت میں یہ روایت موجود ہے. آقا فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن حمراء، امت انتظار کرے سرخاندیوں کا، وزلزلات، زلزلوں کا، انہیں زمین میں تنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ عزت تو خزل فیع دوالن، فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا. والامانۃ مغنمن، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا. والزکاۃ مغنمن، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتولم لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے. واطاع رجل امرأته، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. وابقى امه، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وادنى صديقه، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے. وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب عام ہوگی. اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. ایک صحابی حضور سے عرض کرتے ہیں حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا سوال کیوں کیا؟ عرض کی حضور کوئی نشانی ارشاد فرمائے. فرمایا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی. اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے. مجھے ایک بڑھیا ملی، اترا ہوا چہرہ دیکھا، میں نے کہا خیریت؟ پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے. کچھ آنسو تھمے تو فرماتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا. میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا، قریب تھا کہ پھٹ جاتا. میری باتیں یہ اس نے سوشل میڈیا پہ سن لی. میری دوبارہ ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے پھر آنکھیں برستی دیکھی. میں نے کہا اس ظالم نے، نالائق نے پھر تو نہیں مارا؟ کہا اس نے تو نہیں مارا، تیری باتوں نے دکھی کیا ہے. میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ وہ مجھے فرما دی میں نے تیری باتیں سنی ہیں اور لوگ بہت سارے سامنے بیٹھے تھے اور مجھے خوف سا آنے لگا
کہ اس مجمع میں کسی نے میرے بچے کو بددعا نہ دی ہو. اور وہ کتنا نالائق ہے, وہ تھپڑ مار رہا ہے اور ماں اللہ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے. یہ ہمارے رویے ہیں. فرمائیے دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے, یار آئے گا کنڈا کھڑکائے گا, جہاں جی چاہے گا لے جائے گا. بوڑھی ماں بوڑھا باپ کہہ رہا ہوگا, پرواہ نہیں کرے گا. یہ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے, باپ کو دیکھ کے رستہ بدل دیں گے. کیا جوانوں آج رویے ایسے آپ لوگوں کو نظر نہیں آتے؟ ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھا کرو, بلکہ زبان سنبھال کے رکھا کرو. یہاں ہلکی سی بھی کوتاہی جو ہے نا, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, فرمایا اف بھی نہ کہو. ابن عباس فرماتے ہیں اف سے مراد یہ ہے کہ ان کے سامنے اونچا سانس بھی نہ لو. اب ماں باپ نے اونچا سانس لیتے, کہیں ظالم منہ پہ تھپڑ نہ مار دے. مرنا جینا ماں باپ سے ہم نے ختم کیا ہوا ہے. 10 سال ہو گئے, کبھی ماں باپ کا منہ ہی نہیں دیکھا. انہیں دیہاتوں میں چھوڑا ہے اور خود شہروں میں جا کے 2 کنال کا گھر بنا لیا. اب وہ بیچارے کام تو کر نہیں سکتے, بھیک مانگنے لگے, صدقہ و خیرات کھانے لگے. داور محشر قیامت کے دن ہمیں رسوا کرے گا اگر یہ ناراض دنیا سے گئے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے. اور پھر عمل رسول اللہ نے ہمیں کر کے بھی دکھایا. مصلی پہ کھڑے ہیں, تاحت نظر اصحاب ہیں, چھم چھم آنکھیں برسنے لگی. آج حضور کو ماں یاد آ گئی, آنکھیں برس رہی. فرماتے کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی. بچھڑے ہوئے لوگ یاد تو بہت آتے ہیں نا صاحب. یہ مکی دور نہیں, یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں, صحابہ کتار اندر کتار ہے. یار دکھوں کا دور دیکھنے والے خوشحالیاں آئے نا تو انسان آرزو کرتا ہے کاش وہ آج ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. میرے ایک دوست نے گاڑی دی, میں نے مبارکباد پیش کی تو وہ آپ دیدہ ہو گیا. میں نے کہا یہ خوشی کی آنسو ہیں یا ماضی کی کچھ تلخیاں ہیں؟ تو وہ کہتے ایک وقت تھا کہ ایک وقت کا ہوتا تھا اور ایک وقت کا نہیں ہوتا تھا. ماں بیمار ہوئی تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. کہتا ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا آج سب کچھ ہے لیکن ماں نہیں ہے. بچھڑے ہوئے بڑے یاد آتے ہیں. میرے کریم آقا کی والدہ حضور کو لے کے جب مکہ تشریف لا رہی تھی تو راستے میں ابوا نامی ایک بستی آتی ہے. یہاں سیدہ آمنہ آ کے رک جاتی ہے. بخار ہو گیا, بخار تلخ تھا جس نے سیدہ آمنہ کی جان لی. وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا, اور حضور کو بلا لیا. ادھر بچپنے کی معصومیت, پیشانی میں نبوت کا نور, ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے. 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرماتی بیٹے کلو حین میت کلو جدید بال کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت دہرا. فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علامہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب. یہ بات کی سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی, موتی کہیں فضا میں بکھر گئے. حضور ماں سے لپٹے اور لپٹ کے روئے. پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی, اس میں آنسو کا چھڑکاؤ کیا. جہاں تک ماں نظر آتی رہی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں نے سیدہ آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے. سبحان اللہ. یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ہم 1:45 بجے رات وہاں حاضر تھے. پہاڑ کے نیچے ماحول خاموش ہے, ہوا کا کہیں سے کوئی جھونکا نہیں آیا. لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کے کھڑے ہوئے تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. ام ایمن کہتی میں لے کے پہاڑ سے جب نیچے اتری تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی, میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی, حضور کو سینے سے لگا لیا. آقا فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج مصلی پہ کھڑے ہیں,
بچھڑی ماں یاد آئی، وہ 6 سال کا اپنا بچپنا اور ماں کے وہ آخری کلمات اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سونا، یہ سب آنکھوں کے سامنے آئے تو آنکھیں برس پڑی اور صحابہ سے کلام کیا، فرمایا کاش آج میری ماں ہوتا تو میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، ماں جی کو کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابن محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو، حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کی قدر کرو صاحب اور ان کی زندگی میں کرو۔ میرا کہنا ہے بھائی، ماں باپ نہ تو آپ کی دولت کے بھوکے ہیں، کچھ بھی نہیں آپ لوگوں سے چاہیے، زندگی میں بڑا پیسہ کمایا ہوتا ہے، انہیں صرف آپ کے وقت اور آپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا مشورہ ہے روزانہ کا 1 گھنٹہ ماں باپ کے لیے مختص کر دو کہ یہ وقت ہمارے والدین کا ہے، اس میں آپ نے ان کے پاؤں دبانے ہیں، گپ شپ لگانی ہے، ان سے مشورہ مانگنا ہے، یا ان کے لیے پھول لایا کرو، ان کے لیے تحائف لایا کرو، کبھی کبھی اپنے والد کو پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو، جس طرح بچوں کے لیے ایک دن آپ نے رکھا ہے نا کہ یہ چھٹی کا دن سارا دن بچوں کے لیے ہے، اور یار کبھی 15 دن بعد اپنے والد کو اس کے پرانے دوستوں سے دیہات میں لے جایا کرو، آپ دیہات میں ہو تو شہر میں لے جایا کرو، کبھی کبھی جس طرح باہر بچوں کو پارک میں گھمانے کے لیے لے جاتے ہو اپنے والد کو باہر سے کھانا کھلایا کرو۔ یقیناً اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی جان ہے، کام بظاہر چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن محبت دینے سے عزت بڑھتی ہے، محبت نصیب ہوتی ہے، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارا ماں باپ سے صرف اتنا ہی رابطہ ہے، کبھی راستے میں آگے تو سلام دے دیا ورنہ نظریں چرا کے ہم اپنے حجرے میں چلے گئے۔ ان کی قدر کرو۔ اور آخر پہ یہ میں عرض کروں گا، آرزو تو مچلتی ہے جب ہم اس طرح کی باتیں سنتی، کاش آج ہوتے، جن کے نہیں ہیں تو وہ آرزو کرتے کاش آج ہوتے تو ان کی خدمت کرتے، ان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے صاحب۔ کسی نے واصف علی واصف سے کہا تھا کہ اگر والدین نہ ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو، کوئی راستہ ہے کہ وہ قبروں میں آسودہ ہوں؟ تو بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ پیچھے جو اپنی اولاد چھوڑ جاتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ دیکھو بھائی، آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو آپ کے پیچھے غریب جو آپ کی بہن ہے یا آپ کا کوئی بھائی ہے تو آپ اس کو معاشی طور پہ مضبوط کر دو، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کو گھر بنا دو، اس کو کاروبار بنا دو۔ لیکن آج غریب بہن بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کہتا تجھے جرت کیسے ہوئی ہے مجھ سے رشتہ مانگنے کی؟ تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتی۔ آپ غور کرو، ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں ماں باپ کے بعد کتنی دیر بعد آتی ہیں، کبھی یاد آئی بہنوں وہ اپنے گھروں میں کس قدر دکھی ہوتی ہیں؟ کبھی احساس پیدا ہوا کہ یار کبھی کبھی جا کر ان سے ملائیں، کبھی انہیں اپنے گھر میں بلا لیں، انہیں اچھے کھانے کھلائیں؟ ہمارا کہنا ہے بھائی بہنیں ولی بنا دیتی ہیں بندہ، ماں باپ نانا ہو تو بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے اٹھے رہتے ہیں اور تمہیں اپنی جائیداد تمہارے نام کر دیتی ہے۔ کوئی بہن حصہ مانگ لے نا تو ہم مرنا جینے اس سے ختم کر لیں، حالانکہ اس کا حق ہے، حق دینا بھی چاہیے، لیکن بہنیں کتنی بڑی ہوتی کہ ہمارے تین ہمارے پاس پہلیاں ہیں، 3 ایکڑ زمین ہے، میں اس میں لوں گا تو میرے 2 بھائیوں کے حصے کیا، وہ اپنا حصہ بھی تمہیں دے دیتی ہے۔ اتنی قربانیاں بہنیں دیتی ہیں، لیکن بھائی ہیں کہ 6 ماہ بہنوں کی کبھی خبر نہیں لیتے۔ اور یار میرے نبی کی سنت ہے، بہن گھر آئے نا تو اس کو خالی ہاتھ نہ مڑا کرو، ان کی جھولی بھر کے بھیجا کرو، جب ان کے پاس جاؤ تو پھر بھی ان کی خدمت کر کے آیا کرو۔ کوئی غریب بھائی آپ کا ہو نا، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ 4-5 فیکٹریوں کا مالک ہے، اسی فیکٹری میں اس کا بھائی منشی ہے، 15,000 20,000 روپے تنخواہ پہ وہ کام کر رہے ہیں، کیا ہی بھلا ہے، بھتیجے اس کو ڈانٹ لیتے ہیں، کیا ہی اچھا تھا کہ تھوڑے سے پیسے لگا کے اسے اسٹینڈ کر دیتا، لیکن ہم اپنے برابر دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اگر چاہتے ہو کہ ماں باپ قبروں میں راضی ہو تو اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال رکھو۔ میں نے ایک لیکچر کسی شخص کا سنا، میں جانتا تو نہیں لیکن اس کی بات مجھے بھلی لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس کو بلڈ کینسر تھا اور زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، میرے پاس آیا تو اس نے کہا میرا علاج کیجیے۔ وہ کہتے میں نے اس سے پوچھا آپ کا تعلق کہاں سے؟ وہ کہتے میں لاہور میں ہوں۔ کہا ابائی آپ کا شہر؟ کہا فیصل آباد۔ کہا وہاں کوئی آپ کا ہے؟ کہا ہاں وہاں میرے چچا تایا سب لوگ وہیں رہتے ہیں۔ تو کہا ان کی پوزیشن کیسی؟ کہا وہ سب غریب لوگ ہیں۔ تو کہا کتنی دیر ہو گئی ان کے پاس گئے ہوئے؟ کہا 20 سال ہو گئے۔
کیونکہ اسٹیٹس کا معاملہ ہوتا ہے نا, غریب کو تو منہ ہی نہیں لگاتے ہم. تو کہا جاؤ ان کے پاس 20 دن گزار کے آؤ, کسی کو ٹریکٹر لے دو, کسی کو ہل لے دو, کس کا ٹیوب ویل ٹھیک کروا دو. 20 دن ان کی خدمت کرنی ہے اور 20 دن بعد میرے پاس واپس آنا ہے. وہ 20 دن بعد واپس آئے, کہا جاؤ دوبارہ ٹیسٹ کروا کے آؤ. جب ٹیسٹ دوبارہ کروائے تو اس کو بلڈ کینسر. سبحان اللہ. میرے نبی کا فرمان ہے, اگر عمر میں برکت اور رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کیا کرو. آج کی اس بزم میں ہم عزم کر کے گھروں میں جائیں گے, ہمارے جو غریب رشتہ دار ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اپنی بہنیں گھر میں آئے تو انہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجنا, ان کی جھولیاں بھر کے بھیج دیں. دیکھو حضور کی بہن آتی ہے نا, حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضور جب انہیں رخصت کرتے ہیں تو بہت سارے تحائف دیے اور بعد میں صحابہ کو بلا کے فرمایا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو تم سے مشورہ لیتا ہوں, لیکن آج مشورہ نہیں دیا. عرض کی حضور جیسے آپ کا حکم ہمارے لیے آپ کا فرمان کافی ہے, نہ بھی کرے تو آپ کو کیا ضرورت, لیکن حضور آج آپ نے کیوں نہیں مناسب سمجھا. تو حضور فرماتے آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی, بہنیں ولی بناتی. ویسے یہ اچھی نہیں لگتی, یہ دیکھیں خالہ کا پیار دل میں آتا ہے, سکھایا جاتا ہے نا, تو کیا پھپھو کا پیار نہیں سکھایا جا سکتا. میرے بچوں کی عادت ہے جب میری بہنیں آتی تو وہ پھول لے کے استقبال کرتی. جہاں خالہ سے محبت ہوتی وہاں پھپھو سے بھی پیار ہوتی. یہ پھپھیاں بری نہیں ہوتی یار, یہ اچھی ہوتی ہیں, اچھی لگتی نہیں لیکن ہوتی اچھی ہیں یار. کبھی کبھی انہوں نے آنا ہوتا ہے, ان سے پیار کیا کرو, محبت کے بول بولا کرو. 2 دن 1 دن رہنا ہوتا ہے, چلو بعض تک وہ ہم کہتے ہیں یار یہ آ کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کرتی ہیں, ہماری زندگی میں مخل ہوتی ہیں, بھائیوں کو الگ سے جو ہے نا وہ پٹی پڑھا دی جاتی. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. بات مختصر یہی ہے کہ اگر ماں باپ راضی چاہتے ہو تو اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میرے میزبان حسنین بھائی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بزم سجائی, بڑی محنت سے اتنے لوگ جمع کیے, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے. آخر میں ایک اعلان سماعت فرما رہے ہمارے گجرانوالہ میں, 1 منٹ مجھے بات پوری کر لیں. گجرانوالہ میں سالانہ مرکز مصطفیٰ میں مصطفی اجتماع ہوتا ہے اور 24 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے سے لے کر نماز عصر تک یہ پروگرام جاری رہتا ہے. اس میں تلاوت, نعت, مصطفی مبلغین کے خطابات, بعد عظیم پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب خود خطاب ارشاد فرماتے ہیں. نور و نگر سے لبریز اس محفل نور میں تشریف لا کر ابدی ساتوں کے حقدار بنیے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق